بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پرویز الہی کو بڑا ریلیف ملا ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آج بہت امکانات ہیں چونکہ عدالت نے ذاتی حیثیت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے پرویز الہی کو کہ آج ان کی رہائی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، آج جو خطرات تھے ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات تھے، چونکہ 6 مقدمات ایسے جج کے پاس تھے جس جج پر اعتراض آ چکا تھا، اس میں بھی بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تمام مقدمات میں سرخرو ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج 11 مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوئے، اور ان 11 مقدمات میں 3 مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت میں تھے، اور بیسیکلی 3 ججز کے سامنے پیش ہوئے۔ 3 دہشت گردی کے مقدمات تھے، اور ان 3 دہشت گردی کے مقدمات میں عدالت نے سماعت کی اور 19 جولائی تک توسیع کی۔ عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تھانہ کنہ میں درج 2 اور تھانہ 12 کو کے ایک مقدمے کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم مقدمات میں شامل تفتیش ہو چکا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم نے وقوع والے دن ٹویٹ کیا تھا۔ وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ٹائر جلانے پر مقدمہ درج ہوا ہے۔ دہشت گردی ایکٹ کے تحت تینوں مقدمات کی کل تفتیش مکمل ہو گئی ہے۔ یہ دہشت گردی کے بیسیکلی مقدمات ہی نہیں ہیں، یہاں دہشت گردی کی دفعہ نہیں لگ سکتی۔ جج ابو الحسنات جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے، انہوں نے ریمارکس دیے کہ کیا عدالت صرف ضمانت دینے کے لیے بیٹھی ہے؟ ملزم بے گناہ ہے تو انصاف دیا جائے، تفتیش بر وقت اور جامع ہونی چاہیے، ملک بچانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ جج نے ریمارکس دیے کہ عدالت کسی کو سپورٹ نہیں کرتی، پروسیکیوشن جامع تفتیش کرے تاکہ انصاف ہو سکے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی سیشن عدالت میں عمران خان کے خلاف 6 اور ان کی اہلیہ بشرا بیگم کے خلاف 1 مقدمے کی سماعت ہوئی ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا صاحب کی عدالت میں۔ عمران خان نے طاہر عباس سپرا صاحب کے پاس جو 6 مقدمات ہیں ان کی منتقلی کی درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اویلیبل نہیں ہیں، اور عامر فاروق صاحب کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی بنیاد پر آج عمران خان کو ریلیف نہ مل سکا، اور جو کیس ہے اب اس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ اب میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان ایک جج کے اوپر، عمران خان نے اب تک 3 ججز پر عدم اعتماد کیا ہے۔ سب سے پہلے عامر فاروق صاحب پر، دوسرے نمبر پر جج ہمایوں دلاور پر، تیسرے نمبر پر جج طاہر اقبال سپرا پر۔ طاہر اقبال سپرا کی عدالت سے کیس کسی اور عدالت میں منتقل کرنے کا کیس، وہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس۔ ہمایوں دلاور کی عدالت سے کیس ٹرانسفر کروانے کا جو درخواست ہے وہ بھی عامر فاروق صاحب کے پاس۔ مطلب کہ جس پر عدم اعتماد ہے، ایک عدم اعتماد کی عدالت سے کیسز ٹرانسفر کروانے کے لیے آگے سماعت کرنے والی عدالت بھی وہی ہے جو جس پر عدم اعتماد ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی اب اس کے اوپر کل سماعت ہوگی۔ جج نے ملزم کے وکیل سے استفسار کیا، جو آج عدالت میں جو سماعت تو ہوئی ہے انہی کی عدالت میں آج مقدمات تھے اور ان مقدمات میں پیشی تھی، تو اس میں عدالت کی جانب سے طاہر عباس سپرا کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج نے ملزم کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ آج حتمی دلائل دیں گے، جس پر وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ دلائل دیں گے، مگر ابھی ہمیں ہائی کورٹ جانے دیں، ہم نے آپ کے خلاف درخواست دی ہوئی ہائی کورٹ میں، پہلے ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کر لے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیگل ٹیم نے عمران خان کو عدالت سے لے جانے کی کوشش کی تو جج نے روک دیا۔ استفسار کیا کہ دیگر کیسز میں کیا تاریخ ملی ہے؟ وکیل نے کہا کہ دیگر کیسز میں 19 جولائی کی تاریخ ملی ہے، آپ کے لیے دعا نکلتی ہے 19 جولائی کی تاریخ دے کر دل خوش کر دیں، جو وکیل صاحب نے کہا۔ جج طاہر عباس سپرا نے عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے کہا کہ اگر شامل تفتیش نہ ہوئے تو آئندہ سماعت پر فیصلہ سنا دوں گا۔ حالانکہ عمران خان تمام مقدمات میں، کل 13 مقدمات میں شامل تفتیش ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ آج تفتیشی جو رپورٹ ہے وہ نہیں آئی تھی، اور بجائے اس کے کہ جو پروسیکیوشن ہے ان سے سوال کیا جائے کہ تفتیش مکمل ہوئی ہے نہیں ہوئی، اگر جو ملزم ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا گیا ہے، اس کے بعد اگر تفتیش نہیں مکمل ہوئی، کس کا گناہ ہے، کس کا قصور ہے؟ نہیں، عمران خان کو کہا گیا کہ اگر آپ شامل تفتیش نہ ہوئے تو آئندہ سماعت پر فیصلہ سنا دوں گا۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج 2 مقدمات میں سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل سیشن جج فرخ فرید بلوچ نے سماعت کی۔ عدالت نے ان مقدمات میں بھی عمران خان کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی 19 جولائی تک۔ ساتھ ہی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی
کہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے اس میں عمران خان کی اور یہ نئے مقدمات تھے، پنجاب میں 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر ایف آئی آرز سامنے آ گئی ہیں جو تتمہ بیان ہے۔ اس میں جو فیصل آباد تھانہ میں سول لائن میں 2، تھانہ سمن آباد کا 1 مقدمہ ہے، راولپنڈی تھانہ آرے بازار اور نیو ٹاؤن میں 2، سول لائنز کے 3، ایک تھانہ گجرانوالہ کینٹ کا ہے اور ایک تھانہ سٹی میاں والی کا ہے۔ اس میں عمران خان نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی 8 اہم مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ عامر فاروق صاحب آج دستیاب نہیں ہیں۔ ان کے بعد سینئر ترین جج کے پاس سیم ڈے کیس مارکنگ کا اختیار نہیں ہوتا اور انہوں نے تمام کیسز کی سماعت کل کے لیے مارک کر دیے ہیں۔ اب سماعت کل ہوگی ان 9 مقدمات پر۔ یہ جو 8 مقدمات ہیں جن میں ضمانت ہونی ہے اور عبوری ضمانت کی درخواستیں دائر کر دی ہیں جو کل کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے ان کی کوشش جاری ہے کہ کسی طریقے سے آج ہی کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں، اور اگر آج سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے تو پھر عمران خان دوبارہ آج بنی گالہ میں اسٹے کریں گے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے کے ہی پنجاب میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ سارے مقدمات پنجاب کے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کر لیا جائے آج ہی، تو یہ ان کی وکلا ٹیم کی جانب سے حکمت عملی ہوگی، تو جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی، چونکہ ان کے خلاف مختلف مقدمات درج تھے اور ان مختلف مقدمات میں پرویز الہی کو ریلیف دیا گیا تھا، کچھ کیسز میں ڈسچارج کر دیا گیا تھا، کچھ میں ان کو ضمانت مل گئی تھی۔ ایک مقدمہ تھا جس میں ان کو ضمانت ملنی تھی اور وہ پنجاب اسمبلی میں جو ان کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تھا اس میں، تو آج اس میں بھی ریلیف مل گیا۔ ضمانت پہلے ہو چکی تھی، 10 لاکھ مالیت کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے تھے، وہ آج جمع کروا دیے گئے ہیں۔ ضامن رانا فروخ امین نے ضمانتی مچلکے جمع کروا دیے۔ عدالت نے مچلکے جمع ہونے پر پرویز الہی کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت منظور کی۔ سیشن جج اینٹی کرپشن علی رضا اوان نے کیس کی سماعت کی اور اس میں یہ ریلیف دیا ہے۔ اب چونکہ باقی ایک ایف آئی اے کا بھی مقدمہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے جو پرویز الہی کے ساتھ کام کر رہی ہے، ان کی اصل میں جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی تمام مقدمات کی تفصیلات 13 جولائی کے لیے طلب کی ہوئی ہے۔ اب آج ڈیولپمنٹ ہو گئی اور وہ جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں درخواست تھی پرویز الہی کی۔ امجد رفیق صاحب کی عدالت میں جو پرویز الہی کی درخواست تھی اس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر جو بی کیٹیگری ہے وہ دے دی گئی تھی اور اس میں اے سی بھی دے دیا گیا تھا، ٹی وی بھی دے دیا گیا تھا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ اے سی بھی اتار لیا گیا ان کی کمرے میں سے اور جو ان کو گھر کا کھانا میسر تھا وہ بھی بند کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے برقرار ہونے کے باوجود ان سے یہ ساری سہولیات جو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر ملی تھیں تو اس پر جو ہے وہ ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ان جو احکامات ملے تھے تو احکامات اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن احکامات کے قائم ہونے کے باوجود ان کو سہولیات واپس لے لی گئی تھیں۔ جسٹس امجد رفیق صاحب نے آج سماعت کی تو امجد رفیق صاحب کے سامنے عامر سعید راں جو سابق سیکرٹری ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، یہ بھی کافی عرصہ غائب رہے تھے، تو انہوں نے عدالت میں آرگو کیا اور عدالت کے سامنے کہا کہ جناب اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے، وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے، ان کو مختلف مقدمات میں، سیاسی مقدمات میں ایک مقدمے سے رہائی ہوتی ہے، وہ دوسرے مقدمات میں گرفتار کر لیتے ہیں اور اب تو جیل کے اندر سے ہی نئے مقدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے، تو مہربانی کریں اور ہمارے حال پہ رحم کریں اور ان کی جو عدالت جو کم از کم جیل میں سہولیات آپ نے دی تھی وہ تو آپ یقینی کروائیں، وہ تو آپ ان کو تو یقینی کروائیں، تاکہ یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے اور جیل میں تو پھر جو کچھ ہوتا ہے یہ تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو امجد رفیق صاحب نے سرکاری وکیل سے پوچھا جی بتائیں، انہوں نے کہا جی نہیں یہ سارا جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو جو سہولیات دی گئی تھی وہ واپس نہیں لی گئیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پر وہ کھیل نہ کھیلیں، اس میں سارے افسران کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے جا رہا ہوں، جب ہم نے احکامات جاری کیے اگر آپ نے وہ سہولیات دی ہوئی تھی تو ان کو کوئی شوق چڑھا تھا
کہ یہ درخواست لے کر آتے، پٹیشن لے کر آتے اور عدالت سے رجوع کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف ہوئی تو تکلیف میں کوئی عدالتوں میں آتا ہے، خوشی سے تو کوئی نہیں آتا۔ تو آپ نے ان سے ان کا وہ حق جو عدالت نے ان کو دیا ہے وہ آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ اور عدالت نے کہا کہ میں پرویز الہی کو ذاتی حیثیت میں بھی بلانے جا رہا ہوں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو بھی بلانے جا رہا ہوں، اور آئی جی جیل خانہ جات ہے ان کو بھی۔ آج 4 بجے کے لیے عدالت نے کہا کہ پرویز الہی کو بھی ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے جیل سے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ذاتی حیثیت میں آئے اور آئی جی جیل خانہ جات بھی ذاتی حیثیت میں آئے۔ عدالت نے کہا میں پوچھوں گا اور پھر اس کے بعد میں فیصلہ دوں گا کہ کس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور کس کے میں نے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کی یہ گرفتاری ہے، اگر عدالت میں ان کو پیش کر دیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، اور جو رویہ رکھا جا رہا ہے اور مختلف مقدمات میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آج رہا کر دیا جائے لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ عدالت سے ہی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کو ریلیف مل جائے اور ان کی جو سہولیات ہیں، ان کو گھر کا کھانا، ان کا جو میڈیکل چیک اپ ہے، ان کا جو ڈاکٹر ہے ان سے ملنے کی اجازت ہو، فیملی کے ساتھ ملنے کی اجازت ہو، باقی جو سہولتیں ہیں، تو وہ پھر 2-3 جو مقدمات اگر کو ہوتے ہیں تو وہ نکال جائیں گے۔ ان کی عمر کا تقاضا ہے، 78 سال کے وہ ہیں، جب شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ میں 70 سال کا بوڑھا شخص ہوں اور میری کمر جو ہے وہ تکلیف میں ہے، میں کینسر زدہ ہوں، تو اس وقت آج یہ تو 78 سال کے ہیں پرویز الہی، اور اس بنیاد پر بھی عدالتوں سے ریلیف بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔